بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کی بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا کہ اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنا دیا کہ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے سے بچا لیا ہے اور ہم سے چھین لیا ہے، اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے اور ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر بھاگ جانے کا کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بڑا خزانہ موجود ہے، لہٰذا ایسی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا عمل کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جاؤ اور حضرت علی کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی جو کہ سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ کہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ جو ہوش میں نہ ہو کہ دیوانہ ہو، درویش ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانہ پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوش کو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا، اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بڑا خزانہ موجود تھا، اس لیے انہیں باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور قابل ذکر واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عبادت پورے وقت پر ادا کیا کرتے تھے۔ یہی بات کفار اور منافقین کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں تھی۔ ایک روز منافقین نے یہ طے کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنے لگے تو وہ انہیں عبادت سے دور رکھیں گے اور انہیں باتوں میں مشغول کر کے ان کی عبادات میں خلل پیدا کریں گے تاکہ ان کی عبادت تاخیر کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے عصر کے وقت جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں
تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا کہ اے علی، ہمیں ایک سوال کا جواب دیجیے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ان جانوروں کے نام گنوانا شروع کر دیں گے تو اس عمل میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے اور آپ کی نماز قضا ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کا یہ سوال سن کر اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، وہ تمام جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے جنتے ہیں، جبکہ وہ تمام جانور جن کے کان اندر کی جانب ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا بایاں پاؤں بھی مسجد کے اندر رکھا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ سن کر منافقین کے چہروں پر مایوسی چھا گئی اور وہ حیران و پریشان کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز ادا کرتے دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ۔